بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے اب بات کی اور میں نے پوری توجہ سے آپ کی بات کو سنا، میں امید رکھوں گا کہ میری بات کو بھی ایسے ہی پوری توجہ سے سنا جائے گا اور اس کے اوپر پورا غور و خوض کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اور بنیادی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں 8 مارچ کے عورت کے حوالے سے، یہ جو عورت مارچ کے نام سے اسلام کو پامال کرنے کے لیے نکلی ہے، یہ حقیقت میں آزادی نہیں چاہتی، یہ حقیقت میں اسلام سے بغاوت کرنا چاہتی ہے، جو کہ اسلام کے سرا بالکل خلاف ہے اور اسلام اس کے قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں اسلام کیا چیز ہے، عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور اس اسلام نے آ کر عورت کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ عورت کے جب خاوند فوت ہو جاتا تھا تو عورت کو خاوند کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہونا پڑتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس عورت کو نئی زندگی دی اور کہا کہ آپ عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔ اس عورت کو وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا تھا، یہ اسلام ہی ہے جس نے آ کر وراثت میں سے حق دیا ہے۔ اب حیرانگی اس بات پہ ہے کہ اب عورت پتہ نہیں کون سی آزادی چاہتی ہے اور عورت کو کون سی آزادی چاہیے، مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے اب عورت چاہتی کیا ہے جو عورت کو حق نہیں اس کا ملا۔ میں آپ کو یہ بھی آپ کو کلیئر کرتا ہوں، میری بات دیکھیں امیر صاحب، ایک بات میں واضح کرتا چلوں، حکومت نے اس پہ نوٹس لیا ہے یا نہیں لیا یہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک بات کہنا ضروری سمجھوں گا۔ حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ذمہ دار اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ایک میری بات پہلے مکمل ہونے پھر میں آپ کی بات پوری سنوں گا۔ آپ سوال کرتے ہیں، سوال کرنے کا جگر ہے تو جواب سننے کا بھی جگر اپنے اندر رکھیں نا۔ اب میری بات سنیں، میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اگر علماء کو 4 شیڈول میں ڈالنے سے آپ کو فرصت ملی ہے تو آئیں ذرا ان کی طرف بھی دیکھیں۔ اگر مساجد کے سپیکر اتروانے سے آپ کو فرصت ملی ہے تو آئیں ذرا ان کی طرف بھی دیکھیں۔ اگر مساجد کو گرانے سے آپ کو فرصت ملی ہے تو آئیں ان کی طرف بھی دیکھیں۔ اگر آپ کو مدارس پر پابندی لگانے سے فرصت ملی ہے تو آئیں ان کی طرف بھی دیکھیں۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسلامی اجتماعات ہوتے ہیں جس کا حکومت نے اور میڈیا نے کبھی کوریج نہیں کی، ان لوگوں کی آ کر کوریج کر کے یہ بتاتی ہیں کہ ان کو پوری حکومت کی سپورٹ ہے، یہ حکومت کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکتے، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ یہیں پر رک جائیں، ان عورتوں کو یہیں پر لگام دی جائے، قانونی ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر نہیں کی جائے گی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب اس پاک سرزمین پر آئے اور اس عذاب کے اندر ان عورتوں کے ساتھ ہم جیسے خاموش مرد بھی اس کے اندر مسلط ہیں۔ حضرت آپ نکلتے کیوں نہیں اس بارے میں؟ آپ اپنے علماء کرام کو نکالیں نا باہر۔ ہمارے علماء کرام نکلے، آپ نکلیں باہر اس میں۔ نہیں آپ نے دیکھا نہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ جامعہ افسر کی طالبات نے احتجاج کیے، عورتوں نے احتجاج کیا۔ قاری صاحب وہ تو بعد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح کرنا جو ہے یہ حرام ہے۔ آپ میری بات سنیں، نکاح حلال ان کے لیے جو مسلمان ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن نے کب کہا کہ تم نکاح کرو؟ نکاح تو تب ہوگا نا جب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گی، جب اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہے پھر نکاح ان کے اوپر کب آیا؟ اگر وہ نکاح سے بغاوت کرتی ہیں تو کرتی پھرے، لیکن جب اسلام کے اندر داخل آ جائیں گی تو اسلام کے اندر وہ ضرور داخل ہوں گی۔ میرا جسم میری مرضی، یہ ایک سلوگن چلے جو آپ کے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور سلوگن چلے، اپنا کھانا خود گرم کرو۔ میں دونوں پہ بات کروں گا۔ ایک مجھے وہ آنٹی کا واقعہ یاد ہے جس کے پاس اسٹوڈنٹ گیا اور اس نے پوری زندگی یہ نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، اور اس کو کینسر ہوا۔ کینسر ہونے کے بعد وہ اسٹوڈنٹ اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا یہ جسم آپ کا ہے؟ کہنے لگی میرا ہے۔ اس پہ مرضی آپ کی ہے؟ کہتی میری ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کینسر ہو؟ کہتی نہیں چاہتی۔ کہتی جسم بھی آپ کا، مرضی بھی آپ کی، پھر آپ کو کینسر کیسے ہو گیا؟ یہ جسم ان کا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی چیز پر مرضی بھی اللہ کی چلے گی، اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ جو یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے اب تک نوٹس کیا لیا، یہ ابھی 8 مارچ کے بعد 9 مارچ کو ہمارے دوست چنگی امر صدو کے پاس جو تھانہ ہے وہاں پر FIR درج کروانے کے لیے گئے، ان کو تھانے والوں نے پکڑ کر ان کے اوپر لاٹھی چارج کیے۔ بتاؤ یہ اسلامی ریاست ہے، یہاں پر کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے یہاں پر؟ آپ کہہ رہے ہیں کھانا خود گرم کر لو۔ آپ میری بات سنیں، کھانا خود گرم کر لو، یہ بھی داستان میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اس عورت کی میں آپ کو داستان سناتا ہوں جس کی شادی ہوئی، اپنے شوہر کے پاس گئی، شوہر نے کہا کھانا گرم کر دو، آگے سے اس کا جواب تھا کھانا خود گرم کر لو۔ شوہر نے کہا میں صبح سے لے کر شام تک آپ کے لیے محنت کرتا ہوں تو کھانا بھی میں نے خود گرم کرنا ہے، تو مجھے آپ کا کیا فائدہ؟ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ وہ اپنے گھر چلی گئی، شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ چند دن اپنے بھائی کے پاس رہی ہے، بھائی کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد بھائی نے کہا باجی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری بیوی آ گئی ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں ٹھہرا سکتا۔ وہاں سے نکلی جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کسی کے پاس گئی اور جا کر کہتی مجھے جاب دے دو۔ جب ان کے پاس گئی ہے تو ہم نے کہا موسٹ ویلکم،
آپ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. انہوں نے اس کو نوکری کے لیے رکھ لیا، جاب کے لیے جگہ دے دی. 5 سال 6 سال کے بعد عمر ڈھلی، خوبصورتی ختم ہوئی، جلال ختم ہوا. ہونے کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم آنٹی جی آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. وہاں سے نکلی کسی اور جگہ پر. وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے. وہ کہنے لگی میں بہت مجبور ہوں، مجھے کہیں رکھ لیا جائے. تو آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ اماں جی، امی جی، بوڑھیا اماں جی، ہمارے پاس ایک ہی آپ کے لیے چانس ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اسٹاف ہے جس کی تعداد 50 ہے. آپ ان کے لیے کھانا بنائیں اور تیار کر کے ان کو کھلائیں. ہم آپ کو مانا 6000 روپے دیں گے. وہاں پر 6000 میں کام کر کے 50 بندوں کا کھانا بنا کر وہاں پر کھلانے لگی بڑھاپے کے اندر، اور سر پکڑ کر کہنے لگی کاش اس وقت میں نے ایک آدمی کا کھانا گرم کیا ہوتا، آج 50 آدمیوں کو مجھے کھانا نہ بنانا پڑتا. اب کیا کہتے ہیں اسلام کو؟ اسلام مذاق ہے. جس کا جی چاہے اسلام کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے نکل جائے، جس کا جی چاہے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے. یہ اسلام مذاق نہیں ہے. اسلام ایک پورا جو ہے انسان کو رہنمائی کرتا ہے. اسلام کو لے قاری صاحب، جی اب یہ عورت مارچ اس کو کون روکے گا؟ اس عورت مارچ کو روکنا سب سے پہلے، سب سے جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہماری حکومت کی ہے. اچھا، اگر حکومت اس کو روکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو حکومت نہیں روکتی تو آج کے نوجوانوں کو ہم سے نہیں روکا جاتا. پھر جب نوجوان سڑکوں میں آئیں گے، میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں، اگر حکومت ان کا نوٹس نہیں لے گی، یہ چند دن کے بعد اللہ محمد بن قاسم کو بھیجے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پر پیدا ہوں گے. پھر نہ کہنا کہ جو مولوی تشدد پسند ہے اور یہ نوجوان ابھی تشدد تک پسند. گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے کوئی نوٹس لیا ہے؟ ابھی تک ایک رت برابر بھی اس کا نوٹس نہیں لیا نہیں تو گیا. اور کیوں؟ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑی بات، ان سلوگن کے اندر جو ایک بینر تھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، میری آواز کو دبا دیا گیا. اس کی آواز آج بھی مسجد کے سپیکروں میں گونج رہی ہے. یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ علماء کا ہی صدقہ ہے جو قادیانیوں کو اسمبلی کے اندر کافر قرار دیا گیا. کس نے دیا تھا؟ کس سیکولرزم نے دیا تھا؟ یہ علماء کا کردار ہے. اور کس کا کردار ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ علماء کرام؟ اگر یہ حکومت ایکشن نہیں لے گا پھر کیا کرو گے؟ یہ اگر حکومت ایکشن نہیں لے گی، ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرے گی، تو میں آپ کو پھر وہی کہہ رہا ہوں، اللہ کسی محمد بن قاسم کو بھیجے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجے گا. پھر یہ کہیں گے یہ لوگ تشدد پسند ہیں. اب تک ہم خاموش. میں آپ کو اس بینر کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر لکھا ہوا تھا میں 9 سال کی تھی، یہ 50 سال کا تھا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ ان کی 9 سال کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال کی تھی. اس سے بڑی کوئی اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کون سی آپ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک بات تو سمجھائیں جو میری سمجھ نہیں. ہم تسلیم کرتے ان کو وزیر اعظم، ہم ان کی حکومت کو نہیں مانتے، کسی صورت میں بھی نہیں مانتے. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے اوپر مسلط کرنے والے ایسے آدمی کو؟